کہ امام علی علیہ السلام نے ذوالفقار حیدری سے جو جنگیں لڑی ہیں ان کی تعداد ہمیں 87 ملتی ہے، لیکن ایک جنگ ایسی بھی ہے کہ جو مولا کائنات نے تلوار نہیں ذوالفقار سے نہیں لڑی، وہ جنگ مولا نے قلم سے لڑی ہے، اور اسے ہی صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ شاید میں نے 5ویں یا 6ویں مجلس میں آپ کی سماعتوں کی نظر صلح حدیبیہ کا بیان کیا تھا۔ تو مومنات گرامی، یہاں پہ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے مولا کائنات نے ذوالفقار حیدری کو چلایا اور دین اسلام کی سربلندی کی، اسی طرح سے صلح حدیبیہ میں علی نے قلم چلا کر بھی دین اسلام کی سربلندی کی۔ یہاں پر اس سے مراد بھی امام حسن علیہ السلام کی صلح۔ امام حسن علیہ السلام رسول خدا کی وہ بیٹے ہیں، وہ فرزند ہیں کہ جیسے آپ جانتی ہیں کہ سورہ کوثر جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اگر سورہ کوثر کی تفسیر کو امام حسن کہا جائے تو کچھ عجب نہ ہوگا۔ مومنات گرامی، امام حسن علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ سوچئے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا بھی امام ہو تو اس امام کا کیا مرتبہ ہوگا۔ یقیناً امام حسن علیہ السلام کا مرتبہ بہت زیادہ، بہت اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام وہ ہیں کہ اگر کوئی شخص امام حسن علیہ السلام سے آ کر کچھ بھی مانگتا ہے تو آپ دیکھیے کہ خلق حسن کتنا زیادہ مشہور ہے۔ یعنی امام حسن علیہ السلام یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو امام حسن کے سامنے آیا اور اس نے آ کر مولا کائنات کی شان میں گستاخی کو کرنا شروع کر دیا۔ مومنات گرامی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی عام شخصیت ہوتی تو ہم اپنی بے عزتی تو شاید برداشت کر لیں، لیکن اپنے والدین کی بے عزتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ خون ہوتا ہے نا جو جوش مارتا ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ خلق حسن کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ شخص بہت زیادہ مولا کائنات کی شان میں گستاخی کر چکا تو امام حسن اس سے یہ کہتے ہیں کہ شخص، کیا تو بھوکا ہے؟ کیا تجھے غذا کی ضرورت ہے؟ کیا تیرے پاس سواری نہیں ہے؟ کیا تیرے پاس ذات راہ نہیں ہے؟ اگر تیرے پاس ان میں سے جو بھی چیز نہیں ہے تو تم حسن کو بتا، حسن تجھے ہر وہ چیز عطا کرے گا کہ جو تجھے اس وقت چاہیے۔ یہ ہے خلق حسن۔ اور کیوں نہ خلق حسن ایسی ہو کہ آپ دیکھیے امام حسن علیہ السلام رسالت مآب کے فرزند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسن کو اور ہمارے دیگر ائمہ علیہ السلام کو فرزند رسول کہا جاتا ہے۔ ماں سوائے اس گھرانے کے کوئی اور شخص ایسا نہیں کہ جسے فرزند رسول کہا جائے۔ تو بس مومنات گرامی، جب بات فرزند رسول کی ہو رہی ہو تو آپ یہ جانتی ہیں کہ امام حسن کا دسترخوان بے انتہا مشہور ہے، اور سائل جو شخص جب بھی کبھی آتا ہے اور امام حسن سے کوئی چیز دریافت کرتا ہے، سائل کچھ مانگتا ہے، حسن کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو امام حسن اسے ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کے در پر سائل نے دق الباب کیا۔ ایک مرتبہ امام کا غلام باہر آیا اور باہر آ کر امام کا غلام یہ کہتا ہے کہ حسن علیہ السلام اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ بس جیسے ہی سائل نے یہ سنا، ایک مرتبہ اس کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے یہ دیکھا کہ دروازے پر ایک 2.5 سال کا بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، اور 2.5 سال کا بچہ ایسا گویا معلوم ہوتا تھا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اتنا حسین چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ کہ اس سے پہلے اس سائل نے وہ چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بچہ آ کر کھڑا ہوا، بچے نے سائل سے سوال کیا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ ایک مرتبہ سائل کہتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے تو پیسے چاہیے تھے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میں امام حسن کے در پر آؤں گا اور امام مجھے عطا کر دیں گے۔ ایک مرتبہ اس 2.5 سال کے بچے نے اپنی دوش پہ سے اپنی اباہ کو اتارا
اور اس سائل کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اب سائل وہ ابا لے کر چلا، بازار مدینہ میں آیا، مدینے میں آ کر بازار میں آ کر اس نے 4 دھرم کی اس 2.5 سال کے بچے کی اس ابا کو فروخت کر دیا۔ اب 4 دھرم کو لیے اور اپنے گھر چلا گیا۔ دوسرا دن ہوا، پھر سائل دوبارہ امام حسن کے گھر آ گیا۔ اب جب وہ امام حسن کے در پر پہنچا تو اس وقت امام حسن علیہ السلام گھر میں موجود تھے۔ امام نے دریافت کیا کہ آپ آج کیوں آئے ہو؟ کہا مولا میں کل بھی آیا تھا، آپ گھر میں نہیں تھے، لیکن آپ کے گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا ایک فرزند تھا جو بے انتہا حسین تھا، بے انتہا خوبصورت تھا، اس کے چہرے سے نور ساطع ہوتا تھا۔ اس بچے نے اپنی دوش میں سے ابا اتار کر مجھے دی، میں بازار میں گیا، لیکن وہ ابا فقط 4 دھرم کی فروخت ہوئی اور میں نے وہ دھرم کی فروخت جو کی تھی 4 دھرم کی، وہ میں نے فروخت کی اور پیسے لیے، اور لیکن میرا گزارا تو نہیں ہو سکتا تھا اس 4 دھرم میں۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ کاش تجھے اس ابا کی معرفت ہوتی، تجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ابا کیا تھی۔ وہ ابا ہمارے شہزادے قاسم ابن حسن کے دوش میں سے اتری ہوئی تھی۔ تجھے اگر معرفت ہوتی تو تو بازار میں جا کر فقط 4 دھرم کی وہ ابا فروخت نہیں کرتا، بلکہ تو اسے اپنے مصلے پر بچھاتا اور مصلے پر بچھا کر تو اس پہ بیٹھ کے اپنے خالق سے جو بھی مانگتا، تیرا خالق اسے ہماری معرفت رکھنے کے بعد وہ چیز عطا کرتا۔ کیا کہنا؟ جناب قاسم ابن حسن۔ حضرات گرامی، جیسے کہ آپ سب یہ جانتی ہیں کہ آج ماہ محرم کی 7 تاریخ اور آج کی تاریخ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج ہی کے دن وہ دن ہے کہ جب قیام حسینی سے صدائے العطش العطش کی صدا آئی اور حاکم نے جب پسر سعد کو کربلا میں بھیجا تھا تو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ کافر تلک پیے تو منع نہ ان کو کیجیے، کافر تلک پیے تو منع نہ ان کو کیجیے، لیکن علی کے لال کو پانی نہ دیجیے۔ بس مومنات گرامی، اور پھر آج کا فرش ازاں اس شہزادے سے منسوب ہے کہ جسے قاسم ابن حسن کہا جاتا ہے۔ آج گھر گھر میں قاسم کے نام کا فرش ازاں بچھا ہوا ہے۔ مومنات گرامی، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت ساری آپس میں اختلافات آج امام حسن کے اسی لال کی مجلس کو لے کر موجود ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قاسم ابن حسن کا عقد کربلا میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، مہندی کیوں نکالی جاتی ہے، بہت سارے اختلافات۔ اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید مہندی کا کانسیپٹ بر صغیر سے آیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہی کے دن اگر آپ کربلا سے جو لائیو ٹرانسمیشن پوری دنیا میں جاتی ہے تو آج کا دن وہ دن ہے کہ مہندی کا جلوس، جو سب سے بڑا جلوس دنیا میں ہوتا ہے نا مہندی کا، وہ خیام حسینی سے نکلتا ہے اور حرم امام حسین میں جاتا ہے، سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم جو لوگ جا چکے ہیں انہوں نے اس مقام کی زیارت کی ہے، جو نہیں گئے پروردگار عالم انہیں بار بار سب کو بار بار کربلا معلیٰ میں روضہ امام حسین کی زیارت کروائے۔ وہاں پر جو خیمہ گاہ ہے وہاں پہ باقاعدہ ایک حجلہ عروسی جناب قاسم ابن حسن کے نام سے منسوب اس مقام پر موجود ہے۔ پھر مومنات گرامی، لوگ سوال کرتے ہیں کہ قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ جانتی ہیں نا کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے گئے تھے
تو اس وقت جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی تھی کہ جب حسین زین سے زمین پر گرے تھے تو جو عمر مبارک سکینہ کی تھی وہی قاسم کی تھی۔ آپ نے سکینہ کی یتیمی تو سنی ہے نا، آپ بارہا جب سے اس دنیا میں آئے ہیں، جب سے مجلسوں میں آنے لگے، ہوش سنبھالا، آپ نے سکینہ کی یتیمی کا حال بھی سنا ہے اور آپ نے قاسم کی یتیمی کا حال بھی سنا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اگر زینب نے علی اکبر کو پالا ہے تو پھر قاسم کو حسین نے پالا ہے، اور حسین نے کس طرح سے قاسم کو پالا ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مدینے میں اگر کوئی سب سے زیادہ حسین اور نفیس لباس پہنا کرتا تھا تو وہ شہزادہ قاسم ابن حسن تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے کے ہر کپڑے فروش سے، ہر ایک سے یہ کہہ رکھا تھا کہ مدینے میں اگر جو سب سے اچھا لباس آئے گا وہ سب سے پہلے میرے قاسم کے لیے مجھے دیا جائے گا۔ اور کیوں نہ دیا جاتا؟ کیونکہ قاسم امیر حسن کا بیٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جہاں ہمیں شہزادہ قاسم کے القابات ملتے ہیں، وہاں شہزادے کے جو القابات ہیں، کوئی قاسم کو نوشاہ کہتا ہے، کوئی قاسم کو گل بدن کہتا ہے، کوئی قاسم کو امیر قاسم کہتا ہے۔ اور کیوں نہ اس یتیم بچے کو لوگ امیر قاسم کہتے کہ حسین نے قاسم کو اتنی نازوں سے پالا ہے کہ حسین نے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر قاسم سامنے موجود ہو تو کوئی شخص قاسم کے سامنے اپنے کسی گود کے بچے کو پیار نہیں کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا قاسم یہ سوچنے لگے کہ کاش میرا بابا حسن ہوتا۔ اس طرح سے قاسم کی پرورش حسین کرنا لگے اور قاسم جو چاہتے حسین قاسم کو مہیا کرتے، یہاں تک کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب قاسم ابن حسن نے اپنے گھر میں ایک سفید رنگ کے کچھ پرندوں کو پالا ہوا تھا۔ قاسم ان پرندوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا ہے تو ایک مرتبہ 13 سال کا قاسم اپنے چچا جناب حنفیہ کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں چچا اب میں جا رہا ہوں، میرے پرندے یہاں موجود ہیں، لیکن چچا میرے جانے کے بعد میرے پرندوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہاں زادارن حسین بھتیجا ہے نا، تمام چچا بہت پیار کرتے ہیں قاسم سے، کیونکہ قاسم حسن کی نشانی ہے، قاسم حسن کی نشانی ہے، امیر حسن کی نشانی ہے، قاسم ہر ایک کو بہت پیارا ہے۔ ایک مرتبہ جب قاسم مدینہ چھوڑ کر چلے گئے نا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو جناب محمد بن حنفیہ ہر روز قاسم کے پرندوں کو پانی بھی ڈالتے، دانا بھی ڈالتے، لیکن جب سے ماہ محرم کا ہلال افق پہ نمودار ہوا، قاسم کے پالے ہوئے پرندوں کی عجب حالت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کے پاس غیب کا علم تھا یا نہیں تھا۔ میں ان لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ آپ آئمہ کو تو رہنے دیجئے، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اس گھرانے میں جو پرندے تھے، اس گھرانے میں جو جانور تھے، وہ بھی غیب کا علم رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پڑھا تھا نا 2 محرم کو، آپ نے ہر جگہ جگہ سنا تھا کہ چلتے چلتے حسین کے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا جب کربلا کی سرزمین شروع ہوئی تھی، تو پھر آپ ان گھوڑوں کے علم کو کیا کہیں گے؟ اب قاسم کے پرندوں کا حال سنیے۔ ایک مرتبہ جناب محمد بن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ محرم کی 7 تاریخ آئی، میں نے حسب معمول قاسم کے پرندوں کے سامنے 2 آب خورے رکھے
میں یہ چاہتا تھا کہ قاسم کے پرندے، میرے عزیز جان بھتیجے کے پرندے، ارے اس پانی کو پینا شروع کر دیں، لیکن آج پرندوں کی عجب حالت ہے، پرندے اس آب خورے کی جانب آ ہی نہیں رہے کہ جہاں پر وہ پانی موجود ہے۔ ہائے پرندوں کو بھی معلوم ہے نا کہ آج حسین کے خیموں سے صدائے العطش العطش کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ ہاں زدارت حسین، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی، وہ قیامت کی رات کہ جس رات ہر ماں اپنی اپنی قربانی کو سجا کر بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بچوں کو نصیحتیں کر رہی ہے۔ ایسے عالم میں تاریخ ایک منظر دکھاتی ہے کہ ایک خیمہ ہے، اس خیمے کے باہر 3 لوگ موجود ہیں، ایک ثانیہ زہرا کی جان علی اکبر ہے، دوسرے حسین کی آس عباس ہے، اور تیسرا امیر قاسم ہے۔ ایک مرتبہ ارے میرا مولا عباس یہ کہتا ہے کہ جب کل میدان کارزار سجے گا تو سب سے پہلے عباس ارے اپنی قربانی اپنے آقا حسین کے اوپر سے پیش کر دے گا۔ امام قاسم، جناب قاسم یہ کہتے ہیں مولا غازی عباس سے کہ نہیں چچا، آپ کل سب سے پہلے اپنی قربانی مت پیش کیجئے گا، ارے آپ تو میرے چچا حسین کے زورے بازو ہیں، ارے اگر آپ چلے گئے تو میرے آقا مولا کی قبر ٹوٹ جائے گی۔ ارے اتنا سننا تھا، علی اکبر آگے بڑھ کر کہتے ہیں ارے میں کل سب سے پہلے ارے اپنے بابا کے اوپر سے قربان ہوں گا۔ اتنا سننا تھا، قاسم تڑپ کر بولے نہیں بھیا علی اکبر، ارے اگر آپ چلے گئے تو میرے مولا میرے آقا کی ارے آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ اور پھر قاسم یہ کہتے ہیں ارے قاسم تو یتیم ہے، قاسم کے جانے سے ارے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آزادارن حسین، ارے شب عاشور آہستہ آہستہ سے ایک مرتبہ ختم ہو گئی، اور پھر اذان علی اکبر سے ارے وہ دن روزے عاشورہ نمودار ہوا کہ جس دن حسین نے 71 لاشیں اٹھائے، ارے مشکل سے مشکل ترین لاشاں ارے فرزند زہرا نے ارے روزے عاشورہ اٹھا لیا۔ حضرت حسین، ایسے عالم میں ارے قاسم بار بار جاتے ہیں اور جا کر حسین سے ارے میدان میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں، لیکن حسین قاسم کو ارے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایسے عالم میں ایک مرتبہ ارے جناب قاسم اپنی ماں جناب ام فروا کے پاس آئے، ام فروا سے عرض کی اماں میں بار بار جاتا ہوں لیکن مولا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ ارے جناب ام فروا کو کچھ یاد آیا، کہا قاسم قریب آؤ، ارے جناب قاسم کو قریب بلایا، ارے قاسم کے بازوؤں پر ارے ایک امام ضامن بنا ہوا تھا، کہا یہ ایک نوشہ ہے، ارے یہ جا کر فوراً اپنے چچا امام حسین کے ہاتھوں میں دے دینا۔ ارے میرا مولا میدان کی طرف تھا، ایک مرتبہ خیمے میں حسین آئے، ارے آ کر جناب قاسم نے ارے وہ امام ضامن امام حسین کے ہاتھوں پر دیا، حسین نے کھولا، ارے اس میں وہ تحریر موجود تھی کہ جس تحریر میں ارے لہو امام حسن کی خوشبو آ رہی تھی۔ ارے بھائی نے بھائی کی تحریر کو چوما، اور چومتے چومتے ارے حسین نے تحریر کو پڑھا، اس پہ لکھا ہوا تھا اے بھائی حسین، ارے حسن کی جانب سے ارے یہ قربانی قبول کر۔ ارے اب حسن کی جب اس تحریر کو حسین نے پڑھ لیا، ایک مرتبہ ارے جناب قاسم کو بلایا، عباس کو بلا کر کہا اے عباس ارے قاسم کو تیار کرو، ارے تاریخ یہ کہتی ہے ارے جناب قاسم ارے کربلا کے وہ واحد شہید ہیں، ارے جب بھی کوئی میدان میں گیا ارے زرہ کو پہن کر گیا، لیکن یہ قاسم ایسا گل بدن تھا ارے جس طرح سے گلاب کی پنکھڑیاں ہوتی ہے ارے بالکل اسی طرح سے ارے
आया माँ से विदा लेने के लिए। अरे फरवा ने अजब जुमला कहा। फरवा कहती है कासिम, अरे तुम ये जानते हो ना, अरे मैं गैर खानदान की हूँ, और कासिम तुम ये भी जानते हो कि जब तुम्हारे बाबा अरे इस दुनिया से गए थे, अरे हसन को जहर तो मिला था, लेकिन जहर से पहले अरे हसन जब तक इस दुनिया में रहे, अरे उम्मत के जहरीले तानों को सुनते रहे। अरे उम्मत ये समझती थी कि शायद हसन को लड़ना नहीं आता था, उम्मत ये समझती थी शायद हसन को तलवार चलानी नहीं आती थी। कासिम उम्मे फरवा ये चाहती है कि तुम अब्बास के शागिर्द हो, हैदर कर्रार के पोते हो। कासिम आज मैदान में ऐसी जंग करना कि उम्मत को पता चल जाए कि अगर हसन मौजूद होते तो हसन कैसी जंग लड़ते। यही वजह है कि तारीख ने लिखा कि इमाम हुसैन के बाद जो सबसे बड़ी जंग की है वो शहजादा कासिम इब्ने हसन ने की है। अरे शहजादा कासिम इब्ने हसन जंग कर रहे थे, जंग करते करते एक मर्तबा कासिम का पाय मुबारक रकाब से निकला। अरे सनान करीब से गुजरा, गुजरते गुजरते सनान ने कासिम के एक मर्तबा सरे मुबारक पर गुर्स दे मारा। अरे कासिम घोड़े पे न संभल सका, एक मर्तबा अरे घोड़ा बदका और बिदकते हुए घोड़ा अरे नरगाए आदा की जानिब घुस गया। अब जिसके पास जो था वो कासिम के सर पे दे मार रहा था। अरे तीरों की बारिश शुरू हुई, तलवारों की बारिश शुरू हुई। ऐसे में अरे हसन के इस लाल की ये हालत जब हुसैन ने देखी, हुसैन दौड़ते हुए मैदान की जानिब चले। अरे पिसरे साथ ने जैसे ही देखा हुसैन मैदान में कासिम की निशानी को बचाने के लिए आ रहे हैं, अरे पिसरे साथ ने इशारा किया 700 घोड़ सवार करीब आए, और एक मर्तबा कासिम का सरापा कासिम की जिंदगी में कमाल हो गया। अरे जब मेरा मौला मैदान में आया है ना, अरे हुसैन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक मर्तबा कासिम के लिए हुसैन ने देखा, अरे कासिम नजर ही नहीं आ रहा। हुसैन कहते हैं अरे जब मैंने तुझे मैदान की जानिब भेजा था, कासिम तू कासिम था। अरे माँ ने आखिरी विदाई ली, अरे कासिम तू कासिम था, लेकिन अब जब मैं मैदान में आया हूँ तो कासिम तू कासिम ना रहा, तकसीम हो गया। एक मर्तबा हुसैन ने कहा कासिम, कासिम कहा हो। अरे चचा को आवाज दो, ऐसे आलम में अरे कोई आवाज नहीं आती। हुसैन ने फिर कहा कासिम कहा हो। अरे चचा को आवाज दो, अरे कोई आवाज नहीं आती। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं कासिम इमाम वक्त बुला रहा है मेरे लाल कहा हो, चचा को आवाज दो। अरे तारीख कहती है अरे कासिम की बवाल शुदा लाश के टुकड़े अरे करबला में उड़ के कह रहे थे अरे चचा मेरा सलाम, चचा मेरा सलाम। हुसैन अरे कासिम का लाशा अरे बड़ा मुश्किल तरीन लाशा था। अरे हुसैन ने हर एक के लाशे को उठा लिया, लेकिन अब कासिम का लाशा अरे मैदान से हुसैन खैमे में कैसे लेकर जाए। एक मर्तबा हुसैन ने अपने अमामे को खोला, जमीन करबला में बिछाया, अरे कासिम की लाश के टुकड़े अरे हुसैन ने एक गठरी में बांधे। अरे यही वजह है कि करबला के हर शहीद का ताबूत उठता है, अरे कासिम की गठरी उड़ती है। अरे ऐसे हालत में अरे मेरा मौला खैमे में आया। अरे उम्मे फरवा आगे बढ़ी, अरे हुसैन के दाएं जानब देखा, अरे कुछ नजर ना आया। हुसैन के बाएं जानब देखा, अरे कुछ नजर ना आया। अरे रोते हुए बेवा हसन ने कहा मौला मौला हर एक शहीद का लाशा आप मैदान से लाए थे, हर एक शहीद का लाशा आप मैदान से लाए थे। मौला मेरे बच्चे का लाशा कहाँ है? अरे इतना सुनना था। हुसैन ने अपना मामा उम्मे फरवा के सामने बिछा